بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم دینی احکام میں سے جس کو عبادت کہتے ہیں اس کے تو عادی ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، حلیہ بھی مسلمانوں کا بنا لیتے ہیں، اور پھر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم دیندار ہو گئے۔ یہ تو عبادت کے کچھ کام کر لینے سے پورے دیندار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اس دینداری سے جو کچھ نیکیاں ملتی ہیں، شیطان لٹیرا کسی نہ کسی بہانے سے اسے بھی لوٹ لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے نقصان کی چیزوں کا جاننا ضروری ہے کہ ہم نے جو نیکیاں کمایا اس کے لٹنے والا کوئی کام تو نہیں کرتے، ہم نیکیاں لٹ جائے ایسا کوئی کام تو نہیں کرتے۔ تو بہت سی جگہ پر ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم لٹ گئے اور ایسے کام کر لیتے ہیں، جیسے عہد کا توڑنا اور وعدہ خلافی کرنا۔ عہد و پیمان کسی کے ساتھ کچھ ہوا، اس کے مطابق عمل نہیں کیا تو یہ عہد کا توڑنا ہوا، اور کسی سے کچھ وعدہ کیا اور اس کے خلاف کیا تو یہ بھی گناہ ہوا، اور کتاب میں لکھا ہے کہ یہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور پورا کرو عہد کو، بے شک عہد کی پوچھ ہوگی۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو پورا کرو عہدوں کو، جہاں جہاں جو بھی تم نے وعدہ کر رکھا ہے، عہد و پیمان کر رکھا ہے، اس کو پورا کرو۔ یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کے خلاف کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ کتاب میں لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے اور ہم نے اس کا وعدہ کیا ہے تو ہم اس وعدے کو پورا کریں، اور جن چیزوں سے روکا ہے حرام، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اے مومنو، تم نے ایمان قبول کر کے اور اسلام کی رسی اپنے گردنوں میں ڈال کر تمام عہدوں کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اور سارے اوامر و نواہی میں اللہ کے اطاعت و فرمانبرداری کا اظہار کیا، لہذا عہد و پیمان کو پورا کرو۔ یعنی جب ایمان لائے، اسلام کو قبول کر لیا اور مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، تو جو کام اللہ نے کرنے کو کہا وہ کرو، اور جس کام کو منع کیا اسے چھوڑو۔ حدیث میں بھی اس پر بڑی وعید آئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 خصلتیں ایسی ہیں جس آدمی میں وہ ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت و عادت ہوگی وہ اس میں نفاق کی ایک علامت ہے، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے، اور جب کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب کسی سے جھگڑے تو گالیاں دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر عہد توڑنے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا، اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ فلاں آدمی سے عہد شکنی کرنے والا ہے۔ بہت سی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم وعدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وعدہ خلافی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب میں کوئی حرج نہیں ہے، کل قیامت میں کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نے بھی کہیں وعدہ کیا ہے اور اللہ سے بھی وعدہ کیا ہے، تو جو وعدہ کیا ہم پورا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ بعمل بن